بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم ہلاکو خان کی موت کے حوالے سے بات کریں گے۔ ہلاکو خان اپنے گھوڑے پہ شان سے بیٹھا ہوا تھا۔ چاروں طرف تاتاری افواج کی صفیں کھڑی تھی۔ سب سے آگے ہلاکو خان کا گھوڑا کھڑا تھا۔ ہلاکو خان کے سامنے 3 صفیں کھڑی کی گئی تھی جس کو آج ہلاکو خان نے قتل کرنا تھا۔ ان کے سر قلم کر دو، ہلاکو خان نے گرج کر کہا، اور جلاد لوگوں کے سر کاٹنے شروع ہو گئی۔ پہلی صف میں ایک کی گردن کٹ گئی، پھر دوسری کی، پھر تیسرے کی، اور اس طرح چوتھے کی۔ پہلی صف میں ایک بوڑھا غریب کھڑا تھا اور موت کے ڈر کی وجہ سے دوسری صف میں چلا گیا۔ پہلی صف کا مکمل صفایا ہو گیا۔ ہلاکو خان کی نظروں نے اس بوڑھے کو دیکھ لیا کہ وہ موت کے خوف سے اپنی پہلی صف چھوڑ کر دوسرے صف میں چلا گیا۔ ہلاکو خان گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا اور ہاتھ میں لیمو لیے اچھال کر اس سے کھیل رہا تھا، اور لوگوں کے قتل کا منظر دیکھ کر اس سے اپنے آپ کو خوش کر رہا تھا۔ جلاد نے دوسری صف پہ تلوار کے وار شروع کیے۔ گردنیں آن کی آن میں گرنے لگی۔ جلاد تلوار چلا رہے تھے اور خون کے فوارے اچھل کر زمین پر گر رہے تھے۔ اس بوڑھے بابا نے جب دیکھا کہ دوسری صف کے لوگوں کی گردنیں کٹ کر اس کی باری بہت جلد آنے والی ہے، تو وہ بھاگ کر تیسری صف میں کھڑا ہو گیا۔ ہلاکو خان کی نظریں بوڑھے پہ جمی ہوئی تھی کہ اب تو تیسری صف آخری آ گئی ہے، اس کے بعد یہ کہاں چھپنے کی کوشش کرے گا، اور اس بے وقوف کو میری تلوار سے کون بچا سکے گا؟ 100 انسان مار دیے تو یہ کب تک بچے گا؟ تیسری صف پہ جلادوں کی تلوار بجلی بن کر گر رہی تھی۔ ہلاکو خان کی نظریں مسلسل اس بوڑھے پہ تھی کہ کیسے وہ بے چین ہو کر موت کی وجہ سے بے قرار ہے۔ تیسری صف کے انسانوں کی گردنیں گر رہی تھی۔ جلاد بجلی کی تیزی سے اس بوڑھے بابے کو پہنچا تو ہلاکو خان نے گرجی آواز میں بولا، رک جاؤ، اس کو ابھی کچھ نہ کہو۔ بابا بتاؤ، پہلی صف سے تم دوسری صف میں بھاگ آئے، جب وہ ختم ہوئی تو تم تیسری صف میں بھاگ آئے۔ بابا اب بتاؤ، پیچھے تو کوئی اور صف بھی نہیں، اب کہاں جاؤ گے؟ اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اس بوڑھے نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر کچھ وقت بعد کہا، میں نے پہلی صف کو اس لیے چھوڑا کہ شاید میں دوسری میں بچ جاؤں، لیکن موت وہاں بھی پہنچی۔ پھر میں نے دوسرے صف کو چھوڑ دیا کہ شاید تیسری میں بچ جاؤں۔ ہلاکو خان لیمو کو ہاتھ میں اچھالتے ہوئے کہا، بابا کیسی خیالی ہے آپ کی، یہ کیسی بہ کی باتیں کر رہے ہو؟ بھلا میری تلوار سے بھی کوئی بچ سکتا ہے؟ اس بوڑھے نے کہا، وہ اوپر والی ذات اگر چاہے تو ایک لمحے میں انقلاب آ سکتا ہے اور مجھے بچا سکتا ہے۔ کیسے بچا سکتا ہے؟ ہلاکو خان نے اتنے جوش سے کہا کہ اس کے ہاتھ سے لیمو گر گیا۔ ہلاکو خان چونکہ اس وقت گھوڑے کے اوپر بیٹھا تھا اور لیمو کو بچانے کے لیے تھوڑا سا جھک گیا کہ وہ زمین پر گرنے سے پہلے لیمو کو پکڑ لے، لیکن اس کوشش سے ہلاکو خان کا پاؤں پھسل گیا اور وہ گھوڑے سے نیچے گر گیا، جس سے ہلاکو خان کا گھوڑا بہت زیادہ ڈر گیا۔ ہلاکو خان خود کو بچانے کی کوشش بھی کی، لشکر بھی حرکت میں آ گیا، لیکن گھوڑا اتنا گھبرایا ہوا تھا کہ اس نے ہلاکو خان کو پتھروں میں گھسیٹ کر اس کا سر پتھروں سے پٹخ کر مار دیا۔ لشکر نے جب ہلاکو خان کا گھوڑا پکڑا تو اس وقت ہلاکو خان مر گیا تھا۔ ہلاکو خان کا لشکر اس بابا جی سے اتنا خوفزدہ ہو گیا تھا کہ اس لشکر نے اس بوڑھے بابا جی کو نظر انداز کر دیا، اور اس طرح سے ہلاکو خان کی موت ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں نا، مظلوم کی آہ سے ڈرا کرو، کیونکہ جب وہ آہ کرتا ہے تو قبولیت بہت دور سے اس کا استقبال کرنے آتی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ شکریہ۔